لکھا ہوا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں خدا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے, I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, and I shall put my words into his mouth, and he shall command all that I say. خدا کہتے موسیٰ علیہ السلام سے, میں ایک ایسا پیغمبر لاؤں گا آپ کے برادری میں سے جو آپ کے جیسا ہوگا, اور میں اپنے الفاظ ان کے منہ میں ڈالوں گا, اور جو کچھ میں کہوں گا وہ پیغمبر دہرائے گا. یہ پیشن گوئی کئی عیسائی کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہی ہے, جیزس کرائسٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ پیشن گوئی کیوں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہی ہے, تو ہمارے عیسائی بھائی کہتے ہیں اس پیشن گوئی میں لکھا ہے کہ آنے والا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگا, اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے, اور دونوں یہود تھے. اگر یہ دو نقطے کافی ہیں اس پیشن گوئی, اس بھوشیوانی کو پورا کرنے کے لیے, تو جتنے پیغمبروں کا ذکر ہے بائبل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد, سارے پیغمبر اس بھوشیوانی کو پورا کرتے ہیں. سارے پیغمبر جس کا ذکر بائبل میں ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد, وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور یہود تھے. مثال کے طور پر ڈینیل, آئزایا, ایزیکیل, سولومن, جان, میں پیس بی اپون دیم آل, یہ سارے پیغمبر پیشن گوئی کو پورا کرتے ہیں. لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ پیشن گوئی بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 ورس 18 کی اشارہ کر رہی ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, کیونکہ اس پیشن گوئی میں لکھا ہے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren. ایک پیغمبر آئے گا جو آپ کی برادری میں سے رہے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ عرب یہود کی برادری میں سے ہیں, اور آگے لکھا ہے لائک انٹو دی, موسیٰ علیہ السلام جیسا. ہم جب تحقیق کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں قدرتی طور پہ پیدا ہوئے تھے, دونوں کے والدہ تھے اور والد تھے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام قدرتی طور پہ نہیں پیدا ہوئے, وہ ایک معجزہ سے پیدا ہوئے. اٹ واز اے میراکولس برتھ. ان کی والدہ تھی لیکن والد نہیں تھے, وہ بنا پتا کے پیدا ہوئے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام دونوں نے شادی کی اور ان کے بچے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے نہ شادی کی نہ ان کے بچے تھے. ہم جب بائبل پڑھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کی موت ایک قدرتی موت تھی. They had a natural death. لیکن عیسیٰ علیہ السلام he did not die naturally. ان کی موت قدرتی موت نہیں تھی. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا اپنی طرف. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی. اور بائبل میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں, میں یہ ثابت کر چکا ہوں میرے دوسری تقریر میں, was Jesus really crucified peace be upon him, کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا تھا, ان کی موت نہیں ہوئی. لیکن عام عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھائے گئے تھے. یہ وقت نہیں ہے بحث کرنے کا کیا وہ صلیب پہ چڑھائے گئے تھے, کیا اٹھایا گیا ہے زندہ انہیں. لیکن دونوں مسلمان اور عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قدرتی موت ان کی نہیں ہوئی. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں,
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ان کے لوگوں نے قبول فرمایا. ان کے لوگوں نے قبول کیا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. لیکن بائبل میں اس کا ذکر ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 11 کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے انہیں قبول نہیں کیا. When he approached his own did not receive him. وہ جب اپنے لوگوں کے پاس گئے انہوں نے اسے مانا نہیں. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اپنے دور میں حاکم تھے. اس کے معنی وہ سزا دے سکتے تھے موت کی یا زندگی کی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے حاکم نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 36 میں مائی کنگڈم از ناٹ آف دس ورلڈ. میری سلطنت اس زمین پر نہیں ہے, اس دنیا میں نہیں ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. کئی یکسانیت ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں نے ایک نئی شریعت لے آئے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے. وہ پرانی شریعت کو تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. اس سے یہ پتا لگتا ہے کہ یہ پیشن گوئی بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 19 میں خدا کہتے ہیں کہ اگر آپ اس پیغمبر کو نہیں مانو گے تو میں آپ سے بدلہ لوں گا. If you don't believe in him, I will require of thee, I will take revenge. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ بانی پیشن گوئی کئی جگہ پہ ہے. اگر آپ پڑھتے بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12 میں اس میں لکھا ہے کہ ایک کتاب دی جائیں گی ایک ان پڑھ پیغمبر کو, ایک ان پڑھ نبی کو, اور اس سے کہا جائے گا آپ پڑھو, اور وہ کہیں گا کہ میں ان پڑھ ہوں. بالکل یہ واقعہ پیش آیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی فرسٹ ریویلیشن جب نازل ہوئی اور جبریل علیہ السلام ان کے پاس پہلی وحی لے کے آتے اور کہتے اقرا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما انا بقاری, میں ان پڑھ ہوں. یہ بھوشیوانی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے. کئی بھوشیوانی ہیں صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. وقت کم ہونے کی وجہ سے اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہوں گا کہ پیشن گوئی کے علاوہ, بھوشیوانی کے علاوہ ان کا نام بھی موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. ان دا سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 میں لکھا ہے حکم ممتقم بکل محمدم زیدودی و زیرائی بین جیروسلم. یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس کے معنی ہے his mouth is most sweet, he is altogether lovely, he is my beloved, he is my friend, O daughters of Jerusalem. اس کا منہ بہت میٹھا ہے, he is altogether lovely, وہ پیارا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں, وہ میرا دوست ہے, اے یروشلم کی بیٹیوں. اس میں جو ہیبرو لفظ ہے محمدم, ہیبرو زبان میں رسپیکٹ کے لیے, احترام کے لیے ام جوڑا جاتا ہے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑا گیا ام تو ہو جاتا ہے محمدم. جس طریقے سے خدا کا لفظ ہیبرو میں ایلو, اس کو جوڑا جاتا ہے ام تو ہو جاتا ہے ایلوہم. تو احترام کے لیے ام جوڑا جاتا ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جوڑا گیا ام اور ہو جاتا ہے محمدم. لیکن اس کا ترجمہ انگریزی بائبل میں ہے آل ٹوگیدر لولی, وہ پیارا ہے. لیکن اگر آپ اوریجنل مینوسکرپٹ پڑھتے ہیں تو ان کا ذکر نام سے بھی ہے محمدم. اب ہم تذکرہ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نیو ٹیسٹمنٹ میں. نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16 میں
عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں میرے والد سے پتا سے دعا کروں گا آپ کے لیے ایک سہایک بھیجے. انگلش میں ہے I will pray to my father to send you a comforter. ایک مددگار بھیجنے کے لیے میں دعا کروں گا. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 15 میں ورس نمبر 26 میں, And when I pray to my father to send you a comforter, and when he sends you a comforter, he will abide with you forever. جب میرے والد ایک سہایک, ایک مددگار آپ کے لیے بھیجیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. گاسپل آف جان میں ذکر ہے چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 7 میں, Nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the comforter shall not come. For if I depart, shall he come. اس کے معنی ہے It is expedient for you that I go away. آپ کے لیے بہتر ہے, عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں, آپ کے لیے بہتر ہے کہ میں جاؤں. For if I go, will he come. کیونکہ جب میں جاؤں گا وہ آئیں گا. When I go, shall he come. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, he shall not come. جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا, اور جب میں جاؤں گا وہ آئے گا. اس کی شرط ہے یہ کمفرٹر, یہ سہایک, یہ مددگار کی آنے کی شرط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے جائیں گے, پھر وہ کمفرٹر, وہ سہایک آئے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھوشیوانی ہولی اسپرٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہے, روح قدوس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اس بھوشیوانی کی شرط ہے کہ یہ کمفرٹر, یہ مددگار, یہ سہایک تب آئیں گا جب عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے. جب تک وہ نہیں جائیں گے یہ کمفرٹر, یہ مددگار نہیں آئے گا. ہم جانتے ہیں کہ روح قدوس, بائبل میں اس کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تھے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے پہلے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ he was there in the womb of Elizabeth. الزبتھ کے پیٹ میں جب یحییٰ علیہ السلام تھے, روح قدوس موجود تھے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام بیپٹائز ہو رہے تھے اس وقت بھی روح قدوس تھا. تو اسی لیے یہ بھوشیوانی روح قدس, ہولی اسپرٹ کی طرف اشارہ نہیں کر رہی ہے, لیکن اشارہ کر رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, کیونکہ اس کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے ان دا نیو ٹیسٹمنٹ, جو گریک لفظ ہے وہ ہے پیریکلیٹوس, جس کے معنی ہے پریز ودی, جو تعریف کے قابل ہے. اسے چینج کیا گیا ہے ٹو